بٹی صاحب یہ جو ایک نئی کنٹروورسی آپ کی اور اداکارہ میرا کے حوالے سے شروع ہو گئی ہے، بالکل بے مقصد سی کنٹروورسی ہے۔ دیکھیں میڈم شیخ، کنٹروورسی ہوتی ہی بے مقصد ہے۔ وہ کنٹروورسی کیا جو با مقصد ہو، اور کنٹروورسی وہ جو پیا من بھائے۔ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بے سروپا سی بات ہے جس پہ آپ جیسا سنجیدہ آدمی گھسیٹ لیا گیا ہے یا خود گھسٹ کے آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ایک انٹرویو کیا اداکارہ میرا سے جس پہ سوسائٹی کی طرف سے آپ پہ بعد میں یہ پریشر آیا کہ آپ نے بیجا سوالات پوچھے جو آپ کو نہیں پوچھنے چاہیے تھے۔ میں اس پہ اس کے بعد آپ نے پریشر آنے کے بعد معافی مانگ لی۔ تو یہ معاملہ، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سارے کا سارے ڈرامہ ہے، آپ بھی اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ میڈم شیخ، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس بات پہ معافی مانگتا ہوں۔ میں معافی دوبارہ مانگنے چاہتا ہوں کہ اگر میری طرف سے دل آزاری ہو تو میں اس پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ دیکھیں، مکینک کو بھی بھرے بازار میں کوئی یہ نہیں کہتا اوئے مکینک ادھر آؤ، یہ اس کی بےزتی ہوتی ہے۔ میں اس کو سر خم تسلیم کرتا ہوں۔ دیکھیں جنید صاحب، جہاں تک بات رہی میرا کی، تو میڈم میرا میرے گھر آئی، میرے گھر میں 2 معافیاں پڑی ہوئی تھیں، جاتے ہوئے 1 معافی وہ لے گئی۔ میں نے تو ان سے اپنی وہ معافی مانگی ہے کہ میری معافی مجھے واپس کر دیں۔ اور جہاں تک جنید صاحب آپ نے کہا کہ اس کنٹروورسی میں خود ملوث ہوں، تو مجھے مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ میں خود ایک برانڈ ہوں، میں ارشاد بھٹی ہوں۔ میں تو خود اللہ کا شکر ہے اتنا مشہور ہوں کہ لوگ میرے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے ترستے ہیں، اور اگر کوئی دراز قد خوبصورت دوشیزہ میرے سے سیلفی کھنچوانے آ جائے تو اس کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اور جھکنے سے انسان، میں سمجھتا ہوں جنید صاحب، کہ انسان بڑا ہوتا ہے۔ فریدہ بھی چھوٹی نہیں ہوئی۔ فریدہ کون؟ میڈم شیخ، یہ سارا ویوز کا چکر ہے۔ اچھا بٹی صاحب، آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ، یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ میرا خود آپ کے گھر چل کے آئی تھی، وہ کیسے آ گئی؟ نہیں میڈم شیخ، میرا میرے گھر کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا میرا کو پولیو ہے؟ کیا میرا کی ایک لت چھوٹی ایک بڑی ہے؟ میں آپ کو قصہ، دیکھیں ہوا یوں تھا، میں بتاتا ہوں کہ میرا میرے گھر کیسے آئی تھی۔ میرا رکشے سے اتری اور میرے سے اگلے گھر میں چلی گئی، اور وہاں جا کے پوچھتی ہے کہ عنایت حسین بھٹی صاحب یہیں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، عنایت حسین بھٹی صاحب یہاں نہیں رہتے، اچھا۔ البتہ ہمارے پڑوس میں ارشاد بھٹی صاحب رہتے ہیں۔ میرا نے پوچھا کہ آپ ارشاد بھٹی کو کیسے جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ارشاد بھٹی کو ہم سے زیادہ بھلا کون جان سکتا ہے، وہ ہر دوسرے دن ہم سے چائے پتی لینے آ جاتا ہے، اور نہ صرف وہ چائے پتی لینے آتا ہے بلکہ ایک دن تو مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ باجی ہن تواڈی چائے چ او گل نہیں رہی، او ٹیسٹ نہیں آ رہا، اینو امپروو کرو۔ میں نے اگلے دن اس کو استعمال شدہ پتی دے دی۔ اس سے اگلے دن ارشاد بھٹی آیا اور کہا باجی ہن تواڈی چاہ دی چس آئی ہے۔ اور میڈم شیخ، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جس دن میرا میرے گھر آئی ہے، میں نے اسی استعمال شدہ پتی کی چائے میرا کو پلائی، اور اس نے چائے کا پہلا سپ لیتے ہی کہا you know but your tea is very flavorful crusted۔ اور میڈم شیخ، میں آپ سے یہ پوچھوں گا، اگر ایسی بات ہوتی تو میں اس کو چائے پلاتا؟ یہ تو ہے۔ دیکھیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ارشاد بھٹی وہ شفق کا ستارہ ہے جو گردش ایام میں بھی نکھرا رہا ہے، نہار رہا ہے، اور لتھارجک طور پہ آسمان پہ افق کی بلندیوں پہ آیا ہے۔ بال بٹی صاحب، ایک عمر رسیدہ خاتون کو، بزرگ خاتون کو عمر کے اس حصے میں، ادھیڑ عمر میں، ان کو ان کے جوانے کے قصے یاد دلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شکر ہے میری تو کنٹروورسی ختم ہو گئی، لیکن اب آپ کنٹروورسی میں پھنس گئی ہیں۔ جو میرا کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، اب آپ جانے اور آپ کی کنٹروورسی جانے۔ میں نے جو مٹھے چوپنے تھے اپنے حصے کے، وہ میں چوپ چکا ہوں، بلکہ 2 وادوئی چوپے ہیں۔ اور جو میرا کے بارے میں آپ نے جو ادھیڑ عمر کا، یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ بٹی صاحب، میں نے تو کہا ہے کہ وہ ایک سینئر موسٹ ایکٹریس ہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میڈم شیخ، اب کور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں نے بھی جو معافی مانگ کے کور کرنے کی کوشش کی وہ کور نہیں ہوا، اور ہم دونوں نے اپنی اپنی کور میں جانا ہے۔ دوسری بات کہ کمان سے نکلا تیر اور سلمان خان کا تیرے نام والا چیر کبھی واپس نہیں آتا۔ اچھا، باقی باتیں بعد میں ہوگی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی فنکی سی جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ میڈم شیخ، وہ آج کل میں ڈانس بھی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ معاملات جو ویلا کے ہیں وہ اب گلے پڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کنٹروورسیوں پہ کنٹروورسی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ہماری لائف کا حصہ ہے۔ ایک صحافی بہت غم و غصے کا اظہار سہتا ہے، بہت ساری تکالیف سہتا ہے، بہت ساری ماریں سہتا ہے، دھوپ سہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، کافی کچھ سہتا ہے۔ یہ بتائیں کہ جب میرا آپ کے گھر تشریف لائیں تو کیا باتیں ہوئیں؟
जब मीरा मैडम शेख मेरे घर आई तो मैंने मीरा को कहा कि हाँ। आप सूखे पे बैठे हैं, मैं गिल्ले पे बैठता हूँ। अरे मीरा ने कहा ये क्या मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा आप यहाँ बैठे हैं, मैं मेकअप करके आता हूँ। आपको मेकअप की क्या जरूरत है, आप वैसे ही इतने गुड लुकिंग हैं। मैडम शेख यहाँ पे अब आप मेरा चेजा लगा रही हैं। नहीं। मैडम शेख उसके बाद मैंने मीरा जी को सारे सवाल पहले से बताए, अच्छा। रकम भी तय हो गई। मीरा जी को लिस्ट जब दिखाई तो मैंने उनसे पूछा क्या ये आपको कबूल है। हाँ। मीरा जी ने कहा हाँ मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब देखें 3 दफा उन्होंने कबूल कर लिया, इसके बाद अब क्या बात रह जाती है। इंटरव्यू शुरू हुआ लेकिन सवाल मीरा ने मुझसे किया कि भट्टी साहब मेरी फिल्म साइको के बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा जी मीरा जी साइको आप हैं, आप बताएं। बस जुनैद साहब ये मैंने कहा और उसके बाद ये तनाज़ा शुरू हो गया। और जुनैद साहब इस तनाज़े के शुरू होते ही ये देखें कि यूट्यूब पे बैठ के जो यूट्यूबर तीसरी आलमी जंग शुरू करा रहे थे उनकी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया और इस तरह दुनिया बहुत बड़े खतरे से बच गई। बहरहाल भट्टी साहब ये मीरा वाले एपिसोड में जो हुआ है ना ये अच्छा नहीं हुआ। मैडम शेख ऐसे तनाज़ात होते रहेंगे। अगर आपने इसका इयादा रोकना है तो कुछ स्टैट्स आपको पेश करता हूँ जी। कि मौरूसी सियासत माशरे में फैली हुई जुल्म जबर ज्यादती, अफराते ज़र में इजाफा और ग्रोथ रेट में कमी, तजावजात, हफ्ते में 3-3 छुट्टियां, गर्मियों की आमद के साथ साथ महंगी बर्फ, करप्शन के मगरमच्छ पे हाथ न डालना, दूध वाले के 40,000 रुपये देने हैं, गोश्त वाले के सॉरी ये मेरे स्टैट्स उधार के साथ मिक्स हो गए हैं, फिर कभी आपको सुनाऊंगा।